اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا ہے وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا کہ اللہ تبارک و تعالی نے مویشیوں میں سے کچھ بوجھ اٹھانے والے بنائے ہیں۔ آگے کیا ارشاد فرمایا کُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ تو اللہ تبارک و تعالی نے جو تمہیں رزق عطا فرمایا ہے اس میں سے کھاؤ اور شیطان کے راستے پر نہ چلو۔ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ شیطان جو ہے وہ انسان کا کھلا دشمن ہے۔ ان آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے قربانی کے تعلق سے ہی بات کو بیان فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے کچھ جانوروں کو بوجھ اٹھانے والا بنایا ہے، کچھ جانوروں کو گوشت والا بنایا ہے۔ تو یہ جو نعمت اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں عطا کی ہے اس میں سے کھاؤ، ان جانوروں کا حلال جانوروں کا گوشت کھاؤ اور اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کرو۔ اور ساتھ ہی آگے قید کیا لگائی کہ شیطان کے راستے پر نہیں چلنا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ شیطان جو ہے وہ بندے کو جہنم کے راستے کی طرف لے کر جانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں کھا کر ان کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے، اس کی فرما برداری والے اعمال کرنے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا کہ نعمتیں اللہ پاک کی کھائیں اور جو ہے وہ طریقہ شیطان کا اپنائیں۔ فرمایا ایسا کام نہیں کرنا۔ اور ساتھ ہی آج جیسے بقرہ عید کا دن ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عظمت والا دن مسلمانوں کو عطا فرمایا۔ لوگ اس دن جانوروں کی قربانی اللہ پاک کے راستے میں پیش کرتے ہیں، تو یہ بڑی سعادت کی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال عطا فرمایا، اسی کے دیے ہوئے مال میں سے ہی جانور خریدنا ہے اور اسی کے راستے کے اندر غریبوں کو مسکینوں کے اندر جو ہے وہ گوشت بانٹنا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے ہی ہوتا ہے۔ اب ہم یہ غور کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے، بالخصوص آج کے دن کے لحاظ سے نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا کہ بقرہ عید کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک قربانی کرنے سے افضل عمل کوئی نہیں ہے۔ یعنی اپنے جانوروں کو ذبح کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں ان کی قربانی پیش کرنا، فرمایا کہ بقرہ عید کے دن اس سے افضل عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اور کوئی نہیں ہے۔ اور کوئی جتنے مرضی نیک عمل کرے، اگر وہ قربانی والا فرض ادا نہیں کرتا تو فرمایا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کرنے والا نہیں کہلائے گا۔ اور ساتھ ہی حدیث پاک کے اندر نبی کریم علیہ السلام نے آج کے دن کو حج اکبر کا دن ارشاد فرمایا ہے۔ فرمایا یوم النحر یوم الحج الاکبر، یہ بقرہ عید کا دن حج اکبر کا دن ہے، یہ بہت فضیلت والا دن ہے۔ اسلام کے اندر اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر جن جانوروں کا ذکر فرمایا وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا، ہم نے جانوروں میں سے جو ہے وہ کچھ بوجھ اٹھانے والے بنائے اور کچھ زمین پر بچھے ہوئے پیدا کیے۔ اب علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ اس سے مراد وہ 8 جانور ہیں جن کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قربانی کرنے کی اجازت عطا فرمائی ہے۔ ویسے تو کئی حلال جانور ہیں، ہرن بھی حلال جانور ہے، اسی طرح مرغی بھی حلال ہے، اور بھی کئی حلال جانور ہیں، لیکن قربانی کے لیے ان 8 جانوروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص فرما دیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ بھی علماء کرام نے بیان کی ہے۔ ان 8 جانوروں میں بکرا اور اس کی مؤنث، اسی طرح بھیڑ اس کی مؤنث، گائے جو ہے وہ بیل اس کی مؤنث، اونٹ اور اس کی مؤنث، یہ 8 جانور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قربانی کے لیے خاص فرمائے۔ اور بھینس کے بارے میں کوئی الگ نظریہ نہیں ہے، وہ بھی گائے کی ہی قسم ہے اور اس کی قربانی بھی جائز ہے۔ تو فرمایا حلال جانور تو کئی سارے کے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے قربانی کے لیے ان 8 جانوروں کو خاص کیوں فرمایا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان 8 جانوروں کی جو عادت ہے، جو فطرت ہے، وہ انسانوں کے ساتھ ملتی جلتی ہے، وہ انسانوں کے ساتھ ملتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی وجہ سے قربانی کے لیے ان 8 جانوروں کو خاص فرما دیا۔ اور بھی کئی جانور ہیں لیکن قربانی کے لیے ان کو مختص کیا گیا ہے۔ اب عادت ملتی کیسے ہے؟ آپ دیکھتے ہیں نا کہ جو حرام جانور ہیں ان کی آوازیں بندے کو بعض اوقات کانوں میں پڑتی ہیں تو بندے کو ایک مشکل پریشانی ہوتی ہے، آواز اچھی نہیں لگتی۔
لیکن ان جانوروں کے اندر ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے. جیسے گدھا ہے، اب وہ کوئی رینگنے لگ جائے تو اس کی آواز کانوں کو اچھی نہیں لگتی، لیکن فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 8 جانوروں کے اندر انسانوں والی صفات رکھی ہیں. ان کے اندر عاجزی ہے، ان کے اندر فرما برداری ہے، یہ اپنے مالک کے وفادار ہوتے ہیں. اور اونٹ کے بارے میں تو یہاں تک علماء نے لکھا ہے کہ اگر ایک چھوٹا سا بچہ بھی اونٹ کی رسی پکڑ کر چلنا لگ جائے تو وہ اس کے ساتھ بھی چل پڑتا ہے. کیوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر اطاعت اور فرما برداری کو رکھ دیا ہے. حالانکہ اتنا بڑا جانور ہے، اگر وہ چاہے تو کتنے لوگوں کو پچھاڑ دے، لیکن لوگ اس کو لے کر چل رہے ہوتے ہیں. تو فرمایا کہ ان جانوروں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں والی خصوصیات رکھی ہیں. ان کے اندر صبر پایا جاتا ہے. آپ دیکھیں نا، اونٹ 15 دن 20 دن جو ہے وہ صحرا کے اندر بغیر پانی پیے گزار لیتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جانور کے اندر صبر کو رکھ دیا ہے. تو علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ ان جانوروں کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں والی صفات رکھی ہیں. تو اگر کوئی ان صفات کو چھوڑتا ہے تو فرمایا پھر اسے اپنے اوپر غور کرنا چاہیے کہ یہ صفات تو جانوروں میں پائی جا رہی ہیں اور یہ اشرف المخلوقات ہو کر اگر اس کے اندر یہ صفات نہیں ہیں تو اسے اپنے اوپر غور کرنا چاہیے. اور وہ 4 صفات کون سی ہیں؟ علماء اکرام نے اس کو وضاحت کے ساتھ جو ہے وہ بیان فرمایا ہے. فرمایا کہ روح کی جو غذائیں ہیں نا وہ 4 ہیں. پہلے نمبر پر علماء اکرام بیان کرتے ہیں حسن اخلاق. اچھا اخلاق یہ روح کی غذا ہے، اور یہ انسانوں کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 8 جانوروں کے اندر بھی یہ صفت رکھی ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کا مبارک ارشاد ہے، فرمایا ان من خیارکم احسنکم اخلاقا. فرمایا تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں. پھر نبی کریم علیہ السلام نے ایک اور حدیث پاک کے اندر ارشاد فرمایا ایمان میں زیادہ کامل وہ مومن ہے جو اخلاق میں سب سے اچھے ہیں. اس طرح کی سینکڑوں حدیثیں نبی کریم علیہ السلام کی موجود ہے جن کے اندر نبی کریم علیہ السلام نے حسن اخلاق کا درس دیا ہے، اور اس کو اپنانے کا جو ہے وہ اپنے امتیوں کو حکم ارشاد فرمایا ہے. فرمایا اس پر عمل کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری دنیا اور آخرت دونوں بہتر فرما دے گا. اب بندہ سوچتا ہے یار حسن اخلاق تو میں نے اپنانا ہے، لیکن اس کے لیے کیا کام کرنا پڑے گا، اس کے لیے کون سی محنت کرنی پڑے گی؟ علماء کرام نے اس کا بڑا پیارا طریقہ ارشاد فرمایا سب سے پہلے تو یہ ہے کہ بندہ جب بھی کسی مسلمان سے ملے تو اچھے انداز سے مسکرا کے ملے. حدیث پاک کے اندر نبی کریم علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا تمہارا کسی مسلمان بھائی کے لیے مسکرانا یہ بھی صدقہ ہے. ایک تو ہے نا کہ ہم پیسے کسی غریب کو دیتے ہیں تو اس پر صدقے کا ثواب ملتا ہے. فرمایا اگر کوئی کسی مسلمان بھائی سے مسکرا کے ملتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرما دیتا ہے. ہم کسی سے اچھے انداز سے ملیں گے، سلام میں پہل کریں گے، نرمی والا رویہ اختیار کریں گے تو فرمایا یہ حسن اخلاق پیدا کرنے والی چیزیں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کو حسن اخلاق عطا فرماتا ہے، اور جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حسن اخلاق عطا فرما دیا، نبی کریم علیہ السلام کے فرمان کے مطابق فرمایا مسلمانوں میں سب سے بہترین وہ شخص ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوتے ہیں. تو ہمیں اپنے اوپر اس لحاظ سے بھی غور کرنا چاہیے کہ ہم ظاہری طور پر اپنے بدن کو قوت دینے والے کام تو کرتے ہیں، ہم غذائیں مختلف کھاتے ہیں کہ ہمارا بدن مضبوط رہے، ہمیں قوت ملتی رہے، ہم اپنے کام کاج اچھے طریقے سے انجام دیں. لیکن بعض اوقات جسم مضبوط ہوتا ہے، روح بندے کی کمزور ہو جاتی ہے، اور روح کا تعلق بندے کے ایمان کے ساتھ ہوتا ہے. جب روح کمزور ہوگی تو بندے کا ایمان کمزور ہو جاتا ہے. اس کو تقویت دینے والی کون سی چیزیں ہیں؟ سب سے پہلے فرمایا کہ بندے کا اخلاق اچھا ہونا چاہیے. دوسرے نمبر پر عاجزی اختیار کرنا، یہ جو ہے وہ روح کی دوسری غذا ہے. نبی کریم علیہ السلام کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ من تواضع للہ رفعہ اللہ. جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بلندی عطا فرماتا ہے. اب لوگ جو ہے بعض اوقات لڑتے ہیں نا، آپس میں کوئی بات چیت ہو جاتی ہے، وہ کہتے ہیں یار میں اس سے معافی کو مانگوں، میری تو عزت کم ہو جائے گی، لوگ کہیں گے کہ یہ جھک گیا ہے اس کے سامنے. حالانکہ بحیثیت مسلمان ہمارے لیے آئیڈیل کیا ہے کہ ہم اپنے محبوب علیہ السلام کے فرمان پر غور کریں. نبی کریم علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جو عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بلندی عطا فرماتا ہے. لیکن ہم نے اپنے ذہن کے اندر کیا بنایا ہوا ہے کہ ہم کسی سے معافی مانگیں گے، کسی کے سامنے عاجزی اختیار کریں گے تو لوگ ہمیں کمتر سمجھنے لگ جائیں گے، اور اس وجہ سے لوگ تکبر کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں.
حدیث پاک سنیے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ ارشاد فرماتے ہیں قیامت کے دن تکبر کرنے والوں کو انسانی شکلوں میں چونٹیوں کی طرح اٹھایا جائے گا، اور آگے کیا ارشاد فرمایا ہر طرف سے ان کے اوپر ذلت اور رسوائی مسلط ہوگی، انہیں جہنم کے بولس نامی قید خانے میں قید کر دیا جائے گا۔ اور نبی کریم علیہ السلام آگے کیا ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا ہر طرف سے جہنم کی آگ ان پر غالب آ جائے گی، اور آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جہنمیوں کا پیپ پلائے گا۔ یہ سیاہ ستہ کی حدیث پاک ہے۔ لوگ آج بھی کوئی بات کرتے ہیں نا، کہتے ہیں یار بخاری میں دکھاؤ، سیاہ ستہ میں دکھاؤ۔ یہ میں تمہیں سیاہ ستہ کی حدیث پاک سنا رہا ہوں۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں جو تکبر کرتا ہے قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر ذلت اور رسوائی مسلط کر دے گا، اسے چونٹیوں کی شکل میں اٹھایا جائے گا، اور آخر کے اندر جہنم کے اندر داخل کر کے اسے جہنمیوں کا پیپ پلایا جائے گا۔ ہمارے پیش نظر یہ احادیث ہونی چاہیے۔ جب بھی تکبر ذہن کے اندر آنے لگے نا، کسی کو اپنے سے کم تر سمجھنے لگے، تو ایسی حدیث پاک کو اپنے ذہن کے اندر لانا چاہیے۔ تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ بندہ عاجزی کیسے اپنائے؟ فرمایا جب بھی اپنے گھر سے نکلے نا، تو ہر مسلمان کے بارے میں یہی اپنے ذہن میں رکھے کہ اللہ پاک نے اسے مجھ سے افضل بنایا ہے، یہ مجھ سے افضل ہے، میں اس سے کم ہوں، میں گناہ گار ہوں۔ لوگ کیا کرتے ہیں؟ دوسروں کے عیبوں پر نظر رکھ رہے ہوتے ہیں، یار یہ فلاں گناہ کرتا ہے، یہ فلاں گناہ کرتا ہے، یہ نماز نہیں پڑھتا، یہ فلاں گناہ کا کام کرتا ہے، لیکن اپنے اوپر غور نہیں کرتے۔ اگر کسی کی طرف انگلیاں کریں گے تو تین تو اپنی طرف آ رہی ہیں نا، تو ہمیں دوسروں کی طرف نظر کرنے کے بجائے اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے کہ میں کس پانی کے اندر ہوں۔ اگر بندہ اپنے اوپر نظر کرے گا تو اپنی نظر کے اندر دوسرے اسے اچھے نظر آنے لگ جائیں گے۔ تو فرمایا کہ تکبر نہیں کرنا، عاجزی اختیار کرنی ہے، یہ روح کی دوسری غذا ہے۔ تیسرے نمبر پر علماء کرام نے بیان کیا کہ روح کی تیسری غذا ہے اطاعت اور فرما برداری۔ ان جانوروں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اطاعت اور فرما برداری کو رکھا ہے، اسی لیے ان جانوروں کو قربانی کے لیے اللہ پاک نے خاص فرما دیا۔ اب اطاعت اور فرما برداری کی مثال میں نے آپ کو بیان کی کہ چھوٹا سا بچہ اونٹ کو لے کر چل رہا ہوتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں گاؤں دیہات میں ایک چھوٹا سا بچہ وہ 20 بڑے جانور لے کر چل رہا ہوتا ہے، اب وہ چاہیں تو اس کو پچھاڑ دیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اندر اطاعت اور فرما برداری کو رکھا ہے۔ تو ایک مسلمان کی دنیا اور آخرت کی کامیابی بھی اسی میں ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کو اپنائے۔ آج کے دن کے لحاظ سے ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ادا کر رہے ہیں، تو آج تو ہمیں بالخصوص اس چیز پر نظر کرنی چاہیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب 7 سال کے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اسلم، فرما برداری کر۔ اب آگے بلا جھجک حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کوئی بات نہیں کی، بلکہ کیا عرض کی؟ اسلمت لرب العالمین، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کے لیے حاضر ہوں، میں فرما برداری کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنا سر تسلیم خم کرتا ہوں۔ اور پھر پوری زندگی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس پر عمل کر کے دکھایا۔ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کبھی سیرت پڑھیں نا، تو پوری زندگی مشکلات، پریشانیاں آپ کو آتی رہی، کبھی امتیوں کی طرف سے، کبھی کسی طرح سے، کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مشکل امتحانات لیے گئے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اطاعت اور فرما برداری کی مثال قائم کی کہ ہر امتحان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے سامنے اپنے سر کو جھکایا اور اس اطاعت اور فرما برداری کے اندر اپنے آپ کو ثابت قدم کر کے دکھایا۔ اب غور کریں، علماء کرام کے بیان کرتے ہیں سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ نے اعلان نبوت کیا تو نمرود نے آپ کو آگ میں ڈالنے کا حکم دے دیا، لیکن آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری میں کمی نہیں آنے دی، کلمہ حق سے پیچھے نہیں ہٹے، آگ میں جانا قبول کر لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آگ کو گلزار فرما دیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو تیار ہو گئے تھے، نمرود نے آگ میں پھینک بھی دیا تھا، تو اس اطاعت اور فرما برداری کا ہی یہ صلہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اس آگ کے اندر محفوظ فرما لیا۔ پھر آگے دیکھیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام جب آپ کی قوم نے آپ کی بات نہ سنی، ایمان نہ لے کر آئے، تو آپ نے اپنا وطن چھوڑا، ہجرت کی، دوسرے ملک چلے گئے، لیکن کلمہ حق سے پیچھے نہیں ہٹے، اللہ پاک کی اطاعت اور فرما برداری سے پیچھے قدم نہیں ہٹایا۔ پھر آگے دیکھیں، 99 سال کی عمر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیٹا عطا فرمایا۔ سب سے پہلے حکم ہوا کہ اپنے بیوی اور بچے کو ایک بیابان کے اندر سرزمین مکہ پر چھوڑ کر آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ باری تعالیٰ 100 سال کی عمر میں مجھے بیٹا ملا ہے تو میں اسے جنگل کے اندر چھوڑ کر آ جاؤں،
میں اپنی بیوی کو وہاں پر بے یار و مددگار چھوڑ کر آ جاؤں؟ ایسی کوئی بات نہیں کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے آگے اپنا سر تسلیم خم کیا، بیوی اور بچے کو اونٹ پر بٹھایا اور وہاں پر جا کر جنگل کے اندر چھوڑ دیا۔ وہاں پر کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں ہے، انسان تو درکنار، وہاں پرندوں کا بھی کوئی جو ہے وہ نام و نشان تک نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم تھا، آپ نے اطاعت اور فرما برداری کی اور اپنے بیوی بچے کو وہاں چھوڑ دیا۔ پھر آگے دیکھیں، جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر 13 یا 17 برس ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم ہوا کہ اپنے بیٹے کی قربانی پیش کریں۔ آپ نے یہ نہیں سوال کیا کہ باری تعالیٰ میرا ایک اکلوتا بیٹا ہے، میں اس کو ذبح کر دوں اپنے ہاتھوں سے۔ آج اگر کسی کو ہم کہیں کہ بھائی اپنے بیٹے کو ذبح کر دو، تو وہ کہے گا کہ تمہارا دماغ سلامت ہے، عقل ہے تمہارے اندر، میں اپنے ہاتھ سے اپنے بیٹے کو ذبح کر دوں؟ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا تو آپ نے بغیر کسی بات کیے بلا جھجک اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور برداری کرتے ہوئے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے اور اپنے ہاتھ سے چھری بھی چلا دی۔ یہ تو اللہ پاک کی جو ہے وہ ان کے اوپر کرم نوازی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی قربانی کو بغیر بیٹا ذبح ہوئے قبول فرما لیا، لیکن انہوں نے تو اپنے بیٹے کے گلے پر چھری چلا دی تھی نا۔ تو آج کے دن کا سب سے بڑا سبق ہمیں یہی ملتا ہے کہ اگر ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت پر غور کریں نا تو یہ ساری چیزیں ہمیں وہاں سے سیکھنے کو مل جائیں گی کہ کیسے انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کی، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے انہیں مقام اور مرتبہ عطا فرمایا۔ رہتی دنیا تک کتنے ہزار سال گزر چکے، لیکن آج بھی ہم ان کی سنت ادا کرتے ہیں، تو اس کے لیے انہوں نے قربانی دی تھی۔ ہم جانور قربان کرتے ہیں، پھر آگے دیکھیں ہم حج کے لیے جاتے ہیں تو وہاں پر ساری انہی کی اداؤں کو ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی انہوں نے اطاعت کی، فرما برداری کی، اپنا سر تسلیم خم کیا، کوئی بات نہیں کی، کسی کام سے پیچھے نہیں ہٹے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں جو ہے وہ بلندیاں عطا فرمائیں۔ چوتھا وصف جو ان جانوروں کے اندر بھی پایا جاتا ہے، اسی وجہ سے اللہ پاک نے ان کو قربانی کے لیے بھی خاص کیا، اور وہ روح کی غذا بھی ہے، وہ ہے صبر کرنا۔ بندے پر کوئی مشکل آ جاتی ہے، کوئی پریشانی آ جاتی ہے، کوئی صدمہ پہنچتا ہے دنیاوی لحاظ سے، تو بندہ اس کے اوپر واویلا نہ مچائے، صبر کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر راضی رہے، تو فرمایا اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کی روح کو قوت عطا فرماتا ہے۔ جب روح کو قوت ملتی ہے تو بندے کا ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ اچھا، قرآن پاک کی ہم آیت دیکھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر کیا ارشاد فرمایا؟ ان اللہ مع الصابرین، اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ کسی مشکل پریشانی پر جب بندہ صبر کرتا ہے، اللہ پاک کی رضا پر راضی رہتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ پاک اس مشکل سے اس بندے کو نکال بھی دیتا ہے، اس کا نعم البدل بھی عطا فرما دیتا ہے۔ کوئی بندے کا نقصان ہو جاتا ہے نا، اب بندہ 100 بندوں کو بتائے یار میرا فلاں نقصان ہو گیا، میری فلاں چیز جو ہے وہ گم ہو گئی یا چوری ہو گئی، کوئی بھی نقصان ہو گیا، اب بعض اوقات ان 100 میں سے ایک بھی ایسا نہیں ہوتا جو اس کے نقصان کو پورا کر دے، لیکن یہ ان کے سامنے جو ہے وہ اپنی بات بیان کرتا ہے، کوئی اس کی مدد بھی نہیں کرتا، اور صبر کرنے کا جو ثواب ہے اس سے بھی محروم ہو جاتا ہے۔ تو صبر کیا ہوتا ہے کہ جب بندے کو صدمہ پہنچا فوراً صبر کر لے۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، 100 بندوں کو بتانے کے بعد بندہ کہے یار اچھا اللہ پاک کی رضا پر راضی رہیں، کہتا کوئی نہیں میں نے تو صبر کیا ہوا ہے۔ بھائی 100 بندوں کو تو بتا دیا ہے، جو آپ کے بس میں تھا وہ تو کر دیا، اب آگے مدد کسی نے نہیں کی وہ الگ بات ہے۔ تو اس کا نقصان کیا ہے کہ نقصان بھی پورا نہیں ہوا، اور صبر کرنے کا جو اجر و ثواب تھا وہ بھی بندے کا ضائع ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے جب صدمہ پہنچا ہے، واہ ویلا کرنے کے بجائے، شور مچانے کی بجائے، فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بندہ جو ہے وہ دعا کرے، اللہ پاک کی رضا پر راضی رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا نعم البدل عطا فرما دیتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ نے ایک مرتبہ چاہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سب سے پسندیدہ شخص سے ملاقات کرے۔ اب دیکھیے گا کہ صبر کا انعام کیسا ملتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور عرض پیش کی کہ باری تعالیٰ میں تیرے سب سے پسندیدہ بندے سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اے موسیٰ فلاں جگہ جائیے، وہاں میرا ایک بوڑھا بندہ موجود ہے، اس سے ملاقات کر لیں، وہ سب سے صابر بندہ ہے، وہ میرا سب سے پسندیدہ بندہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہنچے، دیکھا ایک بوڑھا شخص ہے، دونوں ہاتھوں سے معذور ہے، آنکھوں سے معذور ہے، دکھائی اس کو دیتا نہیں ہے، اس کے باوجود وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنے میں مصروف ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اس کی حالت دیکھی
حیرانی سے پوچھا اے بوڑھے میں کھاتے پیتے کہاں سے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میرا ایک جوان بیٹا ہے، وہ میرا کا ہے۔ حضرت موسیٰ نے بیٹے کے ملنے کی خواہش تھی، وہ باہر گیا ہوا تھا، جب اس کے پیچھے تشریف گئے ملاقات، اچانک کیا ہوا کہ بوڑھیا کا بیٹا درگرا اور وفات گیا۔ اب جب خبر بوڑھے شخص کو ملی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو بتائی کہ آپ کے لیے ایک خبر ہے، آپ کا وہ کمانے والا جو تھا، آپ تو سے پاؤں سے معذور ہیں، آنکھوں سے معذور ہیں، آپ کا وہ کمانے والا بیٹا دریا کر فوت ہو گیا ہے۔ اس بوڑھے نے جب بھی یہ خبر سنی تو فرمایا کہ کیا میرا بیٹا انتقال کر گیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہاں ایسا ہی ہے۔ اس بوڑھے نے کوئی واہ ویلا نہیں مچایا، کوئی شور نہیں بچایا، بلکہ الحمدللہ کہتے ہوئے پھر اللہ پاک کا ذکر کرنے میں مصروف ہو گیا۔ یہ ہے صبر۔ ایک جوان بیٹا کمانے والا ہے، وہ فوت ہو گیا ہے، خود بندہ ہاتھ پاؤں سے آنکھوں سے معذور ہے، لیکن جب بیٹے کی وفات کی خبر ملی تو شور نہیں مچایا، ہائے ہونے کرنی شروع کر دی۔ اس سے بڑا صدمہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنے میں مصروف ہو گیا۔ اس کا صلہ کیا ملا کہ ایک وقت کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کریں کہ باری تعالیٰ میں نے تیرے سب سے پسندیدہ شخص سے ملاقات کرنی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بوڑھے شخص سے ملاقات کرنے کا حکم ارشاد فرما دیا۔ یہ اللہ پاک اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو آج یہ چار چیزیں ہمیں اپنے اندر غور کرنی ہیں، اگر ان کو ہم اپنائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں روح کو قوت عطا فرمائے گا، اور انشاءاللہ یہ جو ظاہری ہم قربانیاں کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ ہماری روح بھی مضبوط ہوگی اور ایمان بھی جو ہے وہ مضبوط ہوگا۔ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔